Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, dear students. Today I am going to teach you the second lecture of grade 7. The topic is whose pleasure we seek. Now come to the second topic, second lecture. After some times they came across another group of people. کچھ دیر بعد وہ لوگوں کے ایک دوسرے ٹولے یا گروہ پر سے گزرے یا اس کا گزر ہوا. On seeing the father riding the donkey, باپ کو گدے پر سوار ہوتے ہوئے دیکھ کر the elder of the group said, گروہ یا ٹولے میں بڑے نے کہا, Oh you old man, اے بوڑھے آدمی, this is not the way to bring up a son. یہ بیٹی کی پرورش کا طریقہ نہیں ہے یا پالنے کا طریقہ نہیں ہے. You make him walk in the hot sun. تم اسے تیز دھوپ میں یا گرم دھوپ میں چلنے پر مجبور کرتے ہو. While you sit comfortably on the donkey, جبکہ تم گدے پر آرام سے یا سکون سے بیٹھے ہو. The old man paid attention to what the people said. بزرگ یا بوڑھے آدمی نے لوگوں کی باتوں کی طرف توجہ دی یا ان پر توجہ دی. He came down from the donkey. وہ گدے سے اترا. Both father and son walked on foot. دونوں باپ اور بیٹے پیدل چلنے لگے. The donkey walked in front. گدہ آگے چلنے لگا یا چل پڑا. They went a little further. وہ تھوڑا آگے چلے یا انہوں نے تھوڑا سا فاصلہ طے کیا. People seeing them, لوگوں نے اسے دیکھ کر said, تو انہوں نے کہا, How foolish you are. تم کتنے بے وقوف ہو. You walk behind a donkey. تم گدے کی پیچھے چلتے ہو. Why don't you ride it? تم اس پر سوار کیوں نہیں ہوتے. The old man and his son once again accepted what the people said. بزرگ یا بوڑھے آدمی اور اس کے بیٹے نے ایک دفعہ پھر لوگوں کی بات کو مان لیا یا اسے منظور کر لیا. They both rode the donkey and went further. وہ دونوں گدے پر سوار ہوئی اور آگے چل پڑے. They came across a river. اس کا گزر ایک دریا پر ہوا. There was a bridge to be crossed. وہاں پر ایک پل تھا جسے عبور کرنا تھا. Some people were sitting there. کچھ لوگ وہاں پر بیٹھے تھے. They saw the old man and his son riding the donkey. انہوں نے بزرگ یا بوڑھے آدمی اور اس کے بیٹے کو گدے پر سوار ہوتی ہوئی دیکھا. One of them said, ان میں سے ایک نے کہا, It is very unkind and cruel of you to ride on the poor donkey. یہ بہت ناانصافی اور ظلم ہے کہ تم دونوں بیچارے گدے پر سواری کرتے ہو یا سوار ہو. The little animal can hardly take your entire burden. چھوٹا جانور بمشکل تم دونوں کے بوجھ کو اٹھاتا ہے. The old man and his son got up the donkey. بوڑھا آدمی اور اس کا بیٹا گدے سے اترے یعنی نیچے اترے. And stood thinking of what they could do now. اور کھڑے ہو کر سوچنے لگے کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں. They thought and they thought. وہ سوچنے لگے یا وہ سوچتے رہے. Till at last they cut down a pole. حتیٰ کہ انہوں نے یا یہاں تک کہ انہوں نے ایک ڈنڈا توڑا. Tied the donkey's feet to it. اور اس سے گدے کے پاؤں باندھے. And raised the pole and the donkey to their shoulders. اور اپنے کندھوں سے اس ڈنڈے اور گدے کو اور اپنے کندھوں سے اس گدے اور ڈنڈے کو اٹھایا. They went along amid the laughter of all who met them.
اوسار یا تمام ملنے یا اور ہنسنے والے لوگوں سے ملے، اس پر سے گزرے. until the donkey managed to get off the pole and ran towards the river. یہاں تک کہ until the donkey managed to get up the pole، حتیٰ کہ گدھا ڈنڈے سے آزاد ہوا یا اپنے آپ کو آزاد کیا. and ran towards the river، اور دریا کی طرف دوڑا. the donkey fell into river and died، گدھا دریا میں گرا اور مر گیا. اب اس کے الفاظ معنی ہے. بوٹ کی طرف آؤ، اب میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. اس کے میں پہلی بھی لکھ چکا ہوں. برنگ اپ، پالنا یا پرورش کرنا. فریزل ورب ہے براٹ اپ، براٹ اپ. ہاٹ سن، تیز دھوپ. فردر، آگے یا مزید. فولش، بے وقوف. ایکسپٹ، ایکسپٹڈ، ایکسپٹڈ، مان لینا یا منظور کرنا. پول، ڈنڈا. اس اور ان سن، بیٹا. اس یو ان سن، سورج. دونوں پیراپ ورڈز ہے. گیٹ اپ، یہاں فرسٹ فارم لکھنا چاہیے. گیٹ اپ اترنا. گاٹ اپ، گاٹ اپ پھر اس کا سیکنڈ اور تھرڈ یعنی پاسٹ اور پاسٹ پارٹیسپل بنتا ہے. کائنڈ، مہربان. انکائنڈ، ظلم. انکائنڈ، ظالم. یا ناانصافی. اینٹونم ہے ایک دوسرے کے. ایمڈ مین وسط یا مابین. اپروورڈس کو دیکھو. امٹی وسلز میک مچ نوائز. طوطا، چھنا، باجے، گھنا. اس کی معنی ہے کمینہ آدمی بہت چیخی مارتا ہے، یعنی کچھ کر نہیں سکتا اور کہتا کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا وغیرہ. ایسٹ اور ویسٹ، ہوم از دا بیسٹ. جو سکھ چوبارے، نہ بلخ نہ بخارے. بلخ اور بخارا جو ہے یہ جگہوں کے نام ہے، یعنی مشرق ہو یا مغرب اپنا گھر بہترین ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے. اب اس جملوں کو دیکھو. ڈو ناٹ بی ٹو فیملیئر ود ہم، اسے زیادہ منہ نہ لگاؤ. ڈراپ دس سبجیکٹ، ایڈیمیٹک سینٹینس ہے، اس بات کو جانے دو. This much is enough for today. See you then for the next lecture. Allah Hafiz.